اسرار کردگار کی محرم ہے فاطمہ، اسرار کردگار کی محرم ہے فاطمہ، کل کائنات کن پہ مقدم ہے فاطمہ، کل کائنات کن پہ مقدم ہے فاطمہ، اور جس دم سے نام آپ کا خود پر کیا ہے دم، اور جس دم سے نام آپ کا خود پر کیا ہے دم، سب مشکلیں میرے لیے بے دم ہے فاطمہ، سب مشکلیں میرے لیے بے دم ہے فاطمہ۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس سے خدا کے دین کو آب بقا ملی، جس سے خدا کے دین کو آب بقا ملی، وہ عصمتوں کا چشمہ زمزم ہے فاطمہ، وہ عصمتوں کا چشمہ زمزم ہے فاطمہ۔ دربار میں لرزنے لگا غاصبوں کا دل، دربار میں لرزنے لگا غاصبوں کا دل، جب فاطمہ نے آ کے کہا ہم ہے فاطمہ، جب فاطمہ نے آ کے کہا ہم ہے فاطمہ۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام تحية والإكرام على سيد الأنبياء المرسلين مولانا بالقاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی نادی علیٰ مجرى جائب تدعون عن اللقاء في النوائب كل من سنجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نالان پاک کے سے لپٹی ہوئی قید کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر میں یا تو اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے۔ اسی وجہ سے 1400 صدیوں سے جو ہے وہ نہ ہماری قوم بے راہ ہوئی اور نہ گمراہ ہوئی۔ بے راہی اور گمراہی کی دو وجہ ہے جس سے انسان بے راہ ہوتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے، یا تو زیادہ خوشیاں مل جائیں تو انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نہ ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ غم نہ ملے ہوں۔ جب جب دنیاوی خوشی نے جو ہے وہ ہم سے ہمارے ایمان کو جو ہے وہ چھیننا چاہا، تو خوشی اہل بیت کی خوشی نے جو ہے وہ ہمیں بڑھ کے سہارا جو ہے وہ دے دیا، اور جب جب دنیاوی غم نے ہم سے جو ہے وہ ہمارے ایمان کو چھیننا چاہا، تو تب غم کربلا نے بڑھ کے ہمارے بازوؤں کو تھام لیا۔ تو اسی طریقے سے ہم صراط اعتدال پہ محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں اور نہ کل گمراہ رہیں گے۔ اور گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو قوم لاوارث ہو۔ جس قوم کے جو وارث زندہ ہے اس قوم کا بے گمراہی جو ہے وہ مقدر نہیں ہے۔ علامہ ریاض جلولی نے خوب کہا ہے کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ اور تمہارے پاس تو مردے بھی اب نہیں کوئی، تمہارے پاس تو مردے بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہوئے،
اور اس یہ مجلس جو ہے وہ اس بیوی کی مجلس ہے جو کائنات کی مالک ہیں. چند جو ہے وہ لمحے آپ سے گفتگو ہے، پھر گفتگو تمام ہوگی. اللہ جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے وہ کر دے. آپ کو پہلے اہل بیت کے اختیارات کو سمجھنا ہوگا اور اس پہ یقین رکھنا ہوگا کہ اہل بیت کے کیا اختیار ہیں. اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو کیا اللہ جو ہے وہ جنت کا اختیار انہیں نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ جو ہے وہ کوثر کا اختیار انہیں نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ جو ہے وہ بخشش کا اختیار انہیں نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ جو ہے وہ شفاعت کا اختیار انہیں نہیں دے سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے. اور اگر آپ ان کے اختیارات پہ شک کریے گا تو آپ اس کے قادر مطلق ہونے پہ شک کر رہے ہیں. ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قادر مطلق ہے. اور اللہ نے جو ہے وہ سورہ مبارکہ فتح میں کہا ہے کہ ہمارا قانون، ہمارا آئین جو ہے، ہمارا اصول جو ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، اور یہ ہمارا قانون تا قیامت تک رہے گا. اور قانون، اب بتائیے جو ہے مظلوم کے قاتل کا قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ اگر اللہ نے قانون بنایا کہ مظلوم کے قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو وہ الگ قانون ہوتا، مگر اللہ نے جو ہے وہ قانون کیا بنایا مظلوم کے قاتل کا. تو آئیے چلیے ہم جو ہے وہ پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا. تو اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا؟ تو حابیل کو جو دیکھیے، حابیل مظلوم ہے اور قابیل جو ہے وہ حابیل کے قاتل ہے. تو اللہ جو ہے وہ اگر قابیل کو چھوڑ دیتا تو قانون یہ بنتا کہ مظلوم کے قاتل کو چھوڑ دینا چاہیے، مگر قانون کیا کہتا ہے کہ اللہ نے قابیل پہ تا قیامت تک لعنت بھیجی ہے. اور یہیں سے آگے چلیے، نون جو ہے وہ نوح کے دشمنوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اگر اللہ جو ہے وہ نوح کے دشمنوں کو چھوڑ دیتا تو تا قیامت تک یہ لکھا جاتا ہے قانون میں کہ مظلوم کے جو ہے وہ دشمنوں کو چھوڑ دیا جائے، مگر اللہ نے کیا کیا؟ تا قیامت جو ہے ان پہ لعنت بھیجی. اور موسیٰ کے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ موسیٰ کے دشمن کے ساتھ، موسیٰ مظلوم تھے، اللہ نے مظلوم کے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ اگر اللہ مظلوم کے دشمن کو چھوڑ دیتا تو قانون چھوڑ دینے کا بنتا، مگر اللہ نے جو ہے وہ فرعون کو صحابہ سمیت غرق کر دیا تو قانون کچھ اور بن گیا. اتنا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ قانون، اس کا آئین، اس کا اصول بدلتا نہیں ہے. اس کا جو ہے اصول بدلتا نہیں ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ اس اصول کو توڑنے کی کوشش بھی نہ کرنا. بدلنے کی بات، اللہ نے کہا کہ اگر تم نے اس اصول کو بدلا تو تم جو ہو وہ ٹوٹ جاؤ گے، تم بکھر جاؤ گے، مگر یہ اصول بکھرے گا نہیں. اے پروردگار کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے کہا ہاں دلیل. تو نے کیا تاریخ میں نہیں پڑھا کہ آدم جو ہے اللہ نے آدم کی شکل میں قانون کو بھیجا، ابلیس کو توڑنے کی کوشش کی، ابلیس جو ہے وہ لعنت کے توق نے ابلیس کو توڑا، مگر اللہ کا قانون جو ہے وہ ٹوٹا نہیں. اللہ نے جو ہے وہ موسیٰ کی شکل میں قانون بھیجا، فرعون نے توڑنے کی کوشش کی، فرعون کو جو ہے وہ دریائے نیل نے توڑا، مگر قانون ٹوٹا نہیں، موسیٰ سلامت رہے. اللہ نے ابراہیم کو قانون کی شکل میں بھیجا، نمرود نے توڑنے کی کوشش کی. اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر سے جو ہے وہ نمرود کو توڑوا دیا، مگر قانون جو ہے وہ ٹس سے مس نہ ہوا. اللہ کا قانون رسالت مواب کی شکل میں آیا تو ابو لہب نے توڑنے کی کوشش کی، ابو جہل نے توڑنے کی کوشش کی، مگر امامت کے تاریخ ساز تماچے نے اس کا منہ ایسا توڑا کہ وہ کبھی سیدھا نہ ہو پایا.
قانون وہیں کا وہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ قانون کو توڑنے کی کوشش کریے گا تو آپ بکھر جائیے گا، آپ ٹوٹ جائیے گا، مگر قانون نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مظلوم کا قاتل جو ہے وہ لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس قانون کو توڑیے گا تو آپ خود بکھر جائیے گا، مگر قانون تسمس نہیں ہوگا۔ تو اب مجھے جو ہے وہ پوچھنے دیجئے کہ جب سارے قاتل پکڑے جاتے ہیں تو پھر زہرا کے قاتل کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ ایک تلوار اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے لعنت بر دشمن زہرا بے شمار۔ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک شخص آیا نبی کے پاس اور کہا کہ اے رسول، ہمیں کپڑے چاہیے اور کھانا چاہیے اور سفر کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں چاہیے۔ تو نبی نے کہا کہ جا کے ہماری بیٹی سے مانگ لو۔ تو جب وہ در سیدہ پہ گیا تو اس نے کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے، کپڑے چاہیے، سفر کے کچھ سامان چاہیے۔ تو رسول کی بیٹی نے اس سے پہلے کپڑا دیا تو اس نے کہا کہ مجھے کپڑے سے کام نہیں چلے گا، تو ایک ہار نکال کے دے دیا اور کہا کہ جا کے یہ رسول کو دکھا دو۔ تو جب وہ شخص دوڑا آیا رسول کے پاس، کہا یہ دیکھیے آپ کی بیٹی نے یہ دیا ہے، ہار دیا ہے، کپڑے دیے ہیں۔ اسی وقت وہاں پر ابوذر کھڑے تھے۔ حضرت ابوذر نے کہا کہ ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں، کتنے میں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانا چاہیے، کچھ کپڑے چاہیے اور سفر کی جو ہے وہ چیزیں چاہیے، اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ تو حضرت ابوذر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں یہ سب مل جائے گا، ہمیں یہ دے دو۔ انہیں وہ ساری جو ہے وہ چیزیں معین کی اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں لے دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ غلام کو کہا کہ جا کے یہ چیز در سیدہ پہ دے دو اور واپس کراؤ، اور تم آج سے آزاد ہو گئے، آج سے آزاد ہو گئے۔ حضرت ابوذر نے یہ غلام کو آزاد کر دیا۔ تو وہ غلام سوچتا گیا کہ یہ ہار اور یہ جو ہے وہ کپڑے در سیدہ پہ لوٹانے ہیں، یہ لوٹایا۔ اور اس کے بعد پہ سوچ رہا تھا کہ اس ہار اور اس کپڑے کے اندر کیا ایسا معجزہ ہے کہ اس نے ایک انسان کو کھانا دلا دیا، ایک انسان کو کپڑے دلا دیے، ایک انسان کو سفر کی چیزیں جو ہے وہ معین کر دی، اور ایک غلام کو آزاد کرا دیا، اور جہاں پر تھا وہیں پر پھر سے آ کر وہاں پر آ گیا، پھر سے آ گیا وہاں پر۔ تو یہ معجزہ ہے در اہل بیت کا، جناب سیدہ کا، مگر ہائے یہ امت نے نہ سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد رسول اسی در کو جلا جس در کے اوپر رسول آ کے سلام کرتے تھے۔ آج اس بی بی کے مصائب ہیں۔ جب وہ دربار میں گئی تھی تو ان کے بال سیاہ تھے، مگر جب دربار سے آئیں تو ان کے بال سفید تھے۔ ہائے کتنا ظلم جو ہے وہ بی بی کے اوپر ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فاطمہ نے کہا کہ اے اسماء، ہم حجرے میں جا رہے ہیں، اب جب تک تسبیح کی آواز سنائی دے تم سمجھنا کہ ہم زندہ ہیں، اور جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو تم سمجھنا کہ ہم گزر گئے ہیں۔ ارے جب اسماء نے تسبیح کی آواز نہ سنی تو اسماء کو احساس ہو گیا کہ جناب سیدہ گزر گئی ہیں۔ ارے جیسے ہی بچے آئے تو بچوں نے کہا کہ ہماری اماں کہاں ہے؟ تو اسماء نے کہا کہ پہلے بچوں کھانا کھا لو۔ تو مولا حسین نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے؟ تو اسماء نے کہا کہ اے بچوں، تمہاری اماں اس دنیا میں اب نہیں رہی۔ ارے جیسے سننا تھا بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے امامے زمین پہ پھینکے اور سیدھے مسجد نبوی کی اور چلے جانے لگے۔ جیسے ہی دیکھا مولا علی نے، جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا بنا امامے کے، سمجھ گئے کہ کچھ قیامت آئی ہے۔ ارے کہنے لگے ہائے میرا آخری سہارا گزر گیا۔ جلدی سے گھر آئے تو دیکھا بچوں کو دلاسا دیا، اس کے بعد غسل و کفن کا انتظام کرنے لگے۔ جب غسل دے رہے تھے فاطمہ کو تو علی نے بلند آواز میں گریہ کیا،
جب غسل دے کے آئے تو جناب زینب نے پوچھا کہ اے بابا آپ نے بلند آواز میں گریہ کیوں کیا؟ تو علی نے فرمایا کبھی ہمیں فاطمہ نے نہیں بتایا تھا کہ ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی. ارے آج غسل دیتے ہوئے ہاتھ جدا کرنے کی کوشش کی, ارے ہاتھ نہ جدا ہوا. ارے آپ کو پتا ہے کہ دو شہزادیوں کی جو ہے وہ مصیبت ایک جیسی ہے. ایک شہزادی کربلا میں تھی اور ایک شہزادی یہاں پر تھی. جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت ان کے بابا کے بعد انہیں رونے نہ دیا گیا, اور جناب سکینہ کو بھی ان کے بابا کے مرنے کے بعد انہیں رونے نہ دیا گیا. تو ایک مصیبت ملتی جلتی ہے کہ کیا جب جناب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے علی تو پسلیوں سے ہاتھ نہ جدا ہوئے, اور جب سکینہ کو غسل دیا جا رہا تھا بڑا جدا نہ ہو سکا. ایک مرتبہ جب غسل دے چکے تو مولا علی نے جنازے کو صحن میں رکھا اور کہا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. سارے بچے آئے مگر حسین نہ آئے. جب علی نے دیکھا کہ حسین کہاں پر ہیں تو دکھائی دیے کہ ایک جگہ وہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. تو مولا علی نے پوچھا کہ کیا اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ تو مولا حسین نے کہا کہ آپ انصاف کر دیجئے کہ جب میں جاتا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد میں آتا تھا تو میری ماں دوڑ کے مجھے کلیجے سے لگا لیتی تھی, مجھے سینے سے لگا لیتی تھی. جب آج اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو مجھے کیا سینے سے نہیں لگائیں گی؟ آپ انصاف کر دیجئے. ارے جیسے ہی سننا تھا بندے کفن ٹوٹے, دو ہاتھ برآمد ہوئے, ارے آل میرے سینے سے لگ جا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.